اللہ 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 تعالیٰ ہمیں بلوانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرواتا ہے، مسجد سے اذان کی آواز جاتی ہے، کم از کم اس وقت جب اذان کو سنیں وہ باتیں ذہن میں آ جائیں اور آپ بھی اپنے کام کو چھوڑ کر اپنے رب کے گھر میں آ جائیں۔ اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی بڑی نہیں ہے، سب اللہ سے کم ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ مرتبے والا ہے، سب سے بڑا عزت والا ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے بڑا بزرگی والا ہے۔ لیکن جب بندہ کام کو نہیں چھوڑتا، اپنے تجارت کو نہیں چھوڑتا، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے۔ آپ سوچئے کوئی مسلمان دل کے اندر یہ خیال بھی لا سکتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ مؤذن بار بار کہہ رہا ہے اور ایک بار نہیں، ایک اذان میں کم از کم وہ 4 مرتبہ تو شروع میں ہی کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے۔ نہیں سنا؟ پھر سنو اللہ بڑا ہے۔ اب بھی نہیں سنا؟ ایک مرتبہ اور سنو کہ اللہ بڑا ہے۔ نہیں سنا؟ ایک مرتبہ اور سنو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور آگے سنو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رہبر بن کر کے آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے معلم بن کر کے آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے ایک استاد اور ٹیچر کی حیثیت سے آئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مسلمانوں تم کہاں لگے ہوئے ہو؟ آؤ تو نماز کی طرف، آؤ تو اپنے رب کے گھر کی طرف۔ حیا علی الصلاۃ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہتا ہے، آؤ نماز کی طرف۔ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم کامیابی کے لیے کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہو؟ تم کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی ٹھوکریں کھا رہے ہو، کس کس کے آگے ہاتھیں پھیلا رہے ہو۔ آؤ تو حیا علی الفلاح، رب آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، اور دن میں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ پکار کر آواز لگواتا ہے۔ 5 مرتبہ یہ اذان ہمارے کانوں تک جاتی ہے، اور 5 مرتبہ کا مطلب یہ ہوا کہ 10 مرتبہ یہ باتیں آپ کی تک پہنچتی ہے، یہ آواز 10 مرتبہ آپ تک جاتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ دنیا بہت بے ظلم اور بہت زیادہ بدترین ہے، دنیا کے اندر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حیا علی الفلاح، آ جاؤ رب کے گھر میں، آ جاؤ اپنے رب کے سامنے، آ جاؤ اللہ کے گھر میں اور اپنے سر کو جھکا دو، اپنے سر کو رب کے حضور میں رکھ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ پھر سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 1 مرتبہ اور سن لو اگر ذہن میں بات نہیں آئی، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور یہ باتیں کہی جاتی ہے، پھر آخر میں وہی باتیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ باتیں تو ہم سنتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں چونکہ دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، ہم اور آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، اس لیے اگر نیند میں یہ آوازیں آئے، کان تک پہنچے، تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگا دیا گیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر ہے نماز۔ اس لیے اگر نیند میں ہو، نیند کو چھوڑ دو، بیدار ہو جاؤ، اپنے بستروں سے اٹھ جاؤ، اللہ کامیاب کر دے گا، تمہاری زندگی کے اندر برکتیں بھر دے گا، زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے۔ اور جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان کی آواز ہماری تک جاتی ہے، ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اذان کو سن کر کے خاموش ہو جائے، اور خاموش ہونے کے بعد جو مؤذن کہتا ہے وہی کلمات کو دوبارہ اپنی زبان سے دہرائے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو وہ بھی کہے اللہ اکبر، اشہد اللہ کہا تو وہ بھی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد
محمد रसूलुल्लाह, वो भी कहे एक मुसलमान भी, और मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, उसके जवाब में कहे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, अल्लाह ताला जो बुजुर्ग और बढ़ते हैं उनसे बढ़कर, इसलिए हमें कोई भी नमाज की तरफ जाने से रोक नहीं सकता, चाहे शैतान कितना ही ताकतवर हो, चाहे जिन्नात कितना ही ताकतवर हो। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला से बढ़कर किसी की ताकत नहीं है। और जब फजर में मुअज्जिन ये कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो एक मुसलमान को कहना चाहिए सदक़ता व बररता, कि आपने अच्छा कहा, आपने सही कहा कि नमाज ही नींद से बेहतर है। अब आप सोचिए कि ये आवाज़ें और इस तरह की सदा अल्लाह ताला हमें 5 मरतबा दिन में सुनाता है, और 5 मरतबा का मतलब ये हुआ कि जो कलिमा 2 मरतबा है वो 10 मरतबा आप तक पहुँचा, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 10-10 मरतबा एक दिन के अंदर बुलाएगा, लेकिन अल्लाह की आवाज़ पर आप घर में 1 मरतबा नहीं आएंगे। अल्लाह के सामने 10 मरतबा कलिमात सुन करके अपने रब के सामने सजदा नहीं करेंगे, अल्लाह की दावत पर लब्बैक नहीं कहेंगे। और अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये चीज़ें तो है ही, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज की ये बरकत है, नमाज की ये खुसूसियत है कि वो तुम्हें तमाम बेहयाई से, तमाम गुनाह के कामों से, तमाम बुरी बातों से नमाज रोक देगी। लेकिन अगर कोई आदमी यही कहता है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं गुनाह भी करते हैं, नमाज सही नहीं है, नमाज को सही कर लीजिए, यकीनन गुनाहों से बच जाइएगा, गुनाहों का ख्याल दिल से निकल जाएगा, पाक भी हो जाइएगा, सेहतमंद भी हो जाइएगा, ज़िंदगी के अंदर से परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और रब के महबूब भी बन जाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज की खुसूसियत यह है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसको अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और नबी के आंखों की ठंडक हो जाती है। तो कौन मुसलमान नहीं चाहता कि अपने रब को खुश कर ले? कौन मुसलमान है जो नहीं चाहता कि अपने अमल से, अपने किरदार और बर्ताव से अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दे? और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी का मेराज तो यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से 7वें आसमान की बुलंदी पर गए, अर्श आज़म तक गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफा दिया, उसको कहा गया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, कि नबी का मेराज तो यह है कि अर्श तक गए। और एक मुसलमान की मेराज ये है कि एक मुसलमान अपने नबी के ख़त्म तक पहुँच जाए। और एक मुसलमान जब दिन के अंदर 5 मरतबा नमाज पढ़ता है तो गोया दिन में उसको 5 मरतबा मेराज करने की तौफीक मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दारैन की सआदत नसीब फरमाए और नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।